ایک حصہ انشاءاللہ آج بے نمازی کی سزا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور میرے دوستو، جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، رب العالمین کا کلمہ پڑھا ہے، اب وہ آزاد نہیں ہے، یعنی وہ اپنے مالک کی غلامی میں آ گیا۔ جو غلام بن جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے مالک کی مرضی کا منتظر ہوتا ہے۔ جو مالک کی مرضی ہو اسی کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم پہ اپنے مالک کا حکم لاگو ہوگا، اور ہم اس کے مطابق چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ مالک کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا مالک ہم پر راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم مالک کی مرضی کے خلاف چلیں گے، زندگی گزاریں گے، پھر مالک روٹھ جائے گا۔ تو جس کا مالک روٹھ جائے اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ تو مالک کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا عمل لگتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز سب سے پیارا عمل، بندہ جہاں بھی ہو وہ اللہ کے قریب ہے۔ مسجد میں آ جائے تو اور قریب ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اور قریب ہے، رکوع میں چلا جائے تو اور زیادہ قریب ہے، جب سجدے میں چلا جائے تو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر سجدے میں جا کے بندہ اپنے آنسو بہا کے، اپنے رب کو دکھڑے سنا کے، پھر اس کو منا کے دیکھے تو پھر اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، مان جائے گا تیرا رب، سر کو جھکا کے دیکھ۔ تو ہم پہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا تم بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا تم لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھو، فرمایا پڑھو ضرور، معافی نہیں ہے۔ کہ اتنا ضروری ہے نماز والا فرض جو ہم پہ اللہ نے لاگو کیا ہے۔ تو نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو۔ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے رب کو منا لے، راضی کر لے، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ تو فرمایا نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، کہ ہر صورت میں نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کسی صحابی کی نماز رہ جاتی، اب آپ نے اس پہ توجہ کر، کسی صحابی کی کسی کی بھی نماز رہ جاتی
تو وہ یوں افسوس کرتے تھے جیسے ہم کسی کی فوتگی پہ بھی افسوس نہیں کرتے۔ کوئی فوت ہو جائے تو ہم جا کے ان سے افسوس کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام اس قدر افسوس کرتے تھے کہ جیسے کسی کا کوئی دنیا سے چلا گیا، کہ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اور ایک دوسرے سے دکھ کا اظہار کرتے تھے، یار افسوس ہوا تمہاری جماعت سے نماز رہ گئی، یا تمہاری نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی تم سے۔ آخر یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں کرتے تھے کہ وہ اس نماز کے مقام کو سمجھتے تھے، اس کو جانتے تھے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ اب اس کو ہم قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں کہ کتنی اہم ہے نماز۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے، پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے، چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اور کفار کے درمیان پہچان نماز ہے، لہذا جس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ سیاستہ کی حدیث میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ جس نے جان کے نماز کو چھوڑ دیا، کھلم کھلا کفر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا تاج اور دین کے قواعد، دین کی بنیاد 3 ہیں۔ فرمائے جن پر اس کی بنیاد ہے، جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ اس کا منکر ہے اور اس کا خون حلال ہے، یعنی اسے قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نمبر 2 فرض نماز، اور نمبر 3 رمضان کے روزے۔ فرمایا ان تینوں میں سے اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اسے قتل کرنا جائز ہے، اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دے، فرمایا اس کا قتل جائز ہے، اور رمضان کے روزے چھوڑ دے، فرمایا اس کا قتل جائز ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، مگر جب نماز کی باری آئی تو فرمایا جو بے نمازی ہے اس کا قتل جائز ہے، جو روزے نہیں رکھتا اس کو قتل کرنا جائز ہے، جو اللہ کو ایک نہ مانے اس کا بھی قتل جائز ہے۔ اب آپ اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا مقام کیا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا
اللہ رب ذوالجلال اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسلام میں 4 چیزوں کو فرض فرمایا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد 4 چیزیں فرض ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ فرمایا لہٰذا جو ان میں سے 3 پر عمل کرے گا وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گی جب تک ان سب پر عمل نہ کرے۔ فرمایا 4 چیزیں فرض ہیں، جب تک ان سب پر عمل نہیں کرے گا، اگر وہ 3 پر عمل کرے 1 کو چھوڑ دے تو بیکار ہو جائے، 1 پہ عمل کرے باقی کو چھوڑ دے تو وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو فرمایا نماز، رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج۔ اب یہ فرض ہیں، اگر ان میں سے بندہ 1 کو چھوڑ دے گا تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمائے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ رب ذوالجلال اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ رب ذوالجلال کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک نہ جائے، اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز ترک کی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اعلانیہ یعنی اعلان کر کے اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم نے مختصر آپ کو حدیثیں اشارہ کر کے وہ سنا دی۔ اب قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جنت والے سکون اور موج والی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، تباہ ہو رہے ہوں گے، چیخ و پکار پڑی ہوگی کہ جس طرح ایک شخص مصیبت میں ہو اور اسے بچانے والا کوئی نہ ہو تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے، ایک کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی مارتا ہے، دوسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی مارتا ہے، تیسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی مارتا ہے، اور بچانے والا کوئی نہ ہو، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، تو وہ مصیبت زدہ بے سہارا ہو کے چیختا ہے اور وہ اپنی فریاد کرتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت فلسطین غزہ کے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اسلامی ملک ہیں، کافر تو ہیں ہی ہیں دشمن، جتنے اسلامی ملک ہیں سب چپ۔ اب وہ ایک کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کی سرحد بند کر لیتا ہے، وہ دوسری طرف جاتا ہے تو وہ سرحد بند ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں پاکستانیوں پر امید ہے، ہمیں پاکستانیوں پر امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں تو پھر ہم اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں۔ مگر ان کو پتہ نہیں پاکستان بڑھ گیا کہ جتنے پاکستانی گر چکے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں گرا دنیا۔
جیسے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز آ جائے، کوئی حضرت قاسم آ جائے، کوئی حضرت عمر آ جائے، کوئی تو مسلمان آئے ہماری مدد کے لیے۔ وہ مائیں بہنیں پکار رہی ہیں، کوئی تو ہماری مدد کے لیے آئے۔ اب یہاں کا یہ عالم ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، پاکستانی دائیں بائیں والے 58 ملک، کوئی مدد کے لیے نہیں ہے۔ بیچ میں چند جنہوں نے خفیہ طور پہ جو کر سکے کیا، باقی اعلانیہ طور پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، صرف مذمت زبانی طور پہ الفاظوں سے۔ پھر بھی ان کے حوصلے، ان کا صبر، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے وہ خود لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور اتنا حوصلہ ہے کہ آنکھ میں آنسو بھی کئیوں کے نہیں ہیں۔ ماں کا لاشا پڑا ہوا ہے، باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی تکبیر کے وحدانیت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، کہتا ہے میں جب وہاں گیا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور میں ان سے ملا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ جسم ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی وہ بچیاں کہتی ہیں الحمدللہ۔ کھانے کو کچھ نہیں، گھر تباہ ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ 5 10 سال 6 سال کی بچی ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تب بھی نہیں کہتے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ تو مختصر یہ کہ جہنم کے اندر لوگ چیخو پکار کر رہے ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کاش اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیتے۔ مختصر سی زندگی تھی، چند روزہ زندگی تھی، امتحان گاہ تھی، ہم نے تیاری نہیں کی، کاش ہم تیاری کر لیتے۔ یہ میں وہاں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہاں، تاکہ ہم یہیں سے تیاری شروع کر دیں۔ فرمایا کہ چیخو پکار ہوگی، فریاد ہوگی، کاش ہم دنیا میں اپنے رب کو منا لیتے، اپنے رب کو ناراض نہ کرتے، اپنے رب کو روٹھنے نہ دیتے، اپنے رب کی فرما برداری کرتے، مگر پھر وقت نہیں ملے گا، پھر دوبارہ یہ وقت نصیب نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ، اب ان کی چیخو پکار کو سن کر اس طرف سے جنتی پھر ان سے پوچھیں گے، بات چیت کریں گے۔ اب اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں تمہیں جہنم میں پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ کیا جرم کیا تم نے؟ کیا خطا کی تم نے؟ کیا جرم کیا؟ کیا غلطی کی جس غلطی کی سزا تمہیں جہنم میں بھگتنی پڑ رہی ہے؟ تم نے کیا کیا جرم کیے جس کی سزا میں آج چیخو پکار ہے؟ تو جہنم والے بول کے کہیں گے لم نکو من المصلین، پوچھنے والے جنتیوں ہم جب دنیا میں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب میرے دوستو غور کر لو، آج ہم فکر کر لیں، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، بیوی بچوں کی تو فکر ہے، دائیں بائیں تو فکر ہے، مگر ہمیں اپنی ذات کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ دوستو سیانہ اور سمجھدار بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا خیال کرے، جس کو اپنا
خیال نہیں ہے اسے کسی کا خیال نہیں ہو سکتا، جسے اپنے آپ سے پیار نہیں ہے اسے کسی سے بھی پیار نہیں ہو سکتا، جو اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے فرمایا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نہ اپنے آپ سے پیار تھا نہ پروردگار سے پیار تھا، ہم تو دنیا کے نشوں میں پڑے رہے، دنیا کی چند دن کی رونقیں ان میں مست ہو گئے، ہم نے نماز کو ہلکا جانا، نماز کو اہمیت تک نہ دی، ہم نے نماز کو بالکل چھوٹا معمولی جانا۔ یا اللہ آج ہمیں معاف کر دے، ہم دنیا میں جائیں۔ فرمایا ہم نے تمہیں بتایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، قرآن کے ذریعے پیغام بھی پہنچایا تھا، منبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے میرے گھر کے خادموں نے تمہیں رو رو کے بھی سنایا تھا، مگر پتہ نہیں تمہارے دماغوں میں کس کا نشہ چھایا تھا، تمہیں کس نے بہکایا تھا، تم نے اپنا ڈیرا مسجد میں نہیں جا کے مے خانے میں لگایا تھا یا جوا خانے میں لگایا تھا یا کرکٹ کے ٹی وی میچ پہ لگایا تھا، یہ جب وقت آئے گا پھر پچھتائیں گے، پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ابھی وقت ہے، سانس میں سانس چل رہا ہے، جب تک یہ سانس چل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم اپنے رب کو منانا ہے، اور وہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، اتنا کریم ہے فرمایا تیری آنکھ میں ایک معمولی سا مہین سا آنسو آ جائے جو آنکھ سے باہر بھی نہ نکلنے پائے، فرمایا تو شرمندہ ہو کے مجھ سے توبہ کر، میری رحیمی کا وعدہ ہے، نہ تیرے گناہ معاف کروں تو پھر مجھے خدا نہ کہنا۔ فرمایا آنکھ میں آنسو لا کے تو دیکھ، دکھڑا سنا کے تو دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے تو دیکھ، تیری آنکھ میں آنسو کا آنا، اتنا آنسو جو باہر نہ نکل سکے، پھر ہماری رحمتوں کے دروازے دیکھنا کیسے کھلتے ہیں۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے۔ مختصر عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات جب ہم معراج پر گئے، معراج پہ جاتے ہوئے رستے میں ایک منظر وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور فرشتے ہیں بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں، ان کے سروں پر مارتے ہیں، ان کے سر پھٹ جاتے ہیں اور اسی درد میں وہ چیخو پکار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، درد اتنی، تکلیف اتنی، شدت اتنی بڑھتی ہے، ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب پتھر اٹھاتے ہیں ان کے سر پہ مارتے ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، فرشتے رک جاتے ہیں، اب یہ چیخو پکار کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، درد بڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کے سروں کو ٹھیک کر دیتا ہے، پھر فرشتے مارتے ہیں، اللہ پھر ٹھیک کر دیتا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے انہیں مارو، بس فرمایا قیامت تک ان کی سزا یہی چلتی رہے گی، فرشتے ان کے سروں کو پھاڑتے رہے
رہیں گے اور وہ چیختے اور چلاتے رہیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا بے نمازی ہیں، یہ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رب نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ نے ان کو حسن و جوانی بھی عطا کی، اللہ نے ان کو خوبصورتی بھی عطا کی، اللہ نے کھانے کے لیے رزق بھی دیا، رہنے کے لیے گھر بھی دیا، پینے کے لیے پانی بھی دیا، چلنے کے لیے انہیں پاؤں بھی دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سوچنے کے لیے دماغ دیا اور ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے۔ اتنی نعمتیں دی پھر بھی یہ نہ شکرے بنے رہے، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو نہ جھکایا، اپنے روٹھے رب کو نہ منایا، اپنے رب کو یاد نہ کیا۔ نماز ہوتی تھی ان کی غفلت میں نیند لگی ہوتی تھی، ادھر اذان ہوتی یہ اتنا پگلا ہو گیا تھا، کہتا ابھی تو اذان ہوئی، مولویوں کو پتہ نہیں چین نہیں آتا، انہیں آرام نہیں آتا، انہیں نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ نادان اتنا ہو گیا، اسے اذان کی حیا نہ رہی، اسے اذان کی حیا نہ رہی، اسے نماز کی قدر نہ رہی۔ فرمایا میرے دوستو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے اس بے نمازی کو یوں مار رہے ہوں گے، اس کے سر پھاڑ رہے ہوں گے۔ مختصر عزیزان محترم کہ وہ سزا جسے مل رہی ہے بے نمازی ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیے، جہنم کی وادی، جہنم کی وادی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے جہاں پر جہنمی بے نمازیوں کو پھینکا جائے گا۔ جب انہیں وہاں پھینکا جائے گا پھر ان کے اوپر بڑے بڑے اژدہا، بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بے نمازیوں کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ دو جملوں کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام کی کل اولاد ہوگی، کل انسانیت وہاں موجود ہوگی، مگر میرے امتیوں کی پہچان ہوگی، میرے امتی دور سے نظر آئیں گے، یہ وہ امتی ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ دور سے پہچان ہوگی۔ عرض کی آقا علیہ السلام وہ پہچان کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام اب جملوں پہ ذرا غور کر لیجئے، سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، ان کی پیشانیاں نور سے چمک رہی ہوں گی، دھمک رہی ہوں گی۔ عرض کی آقا ان کے چہرے کیوں چمک رہے ہوں گے؟ ان کے ہاتھ پاؤں کیوں چمکتے ہوں گے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ان کے چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ ان کے ہاتھ کیوں چمکتے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اس لیے چمکتے ہوں گے وہ جب دنیا میں تھے 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن یہ پہچان ہوگی، یہ مسلمان کی شان ہوگی، جو نمازی ہوگا اس کی یہ پہچان ہوگی۔ ہاتھ چمکتے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے، یہ تو ہوگی پہچان ایک مومن
مسلمان کی۔ اب آگے دیکھیے جو بے نمازی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بے نمازی کے چہرے کو کالا کیا جائے گا۔ اب اس کالے کو آسانی سے سمجھیے، کوئی چور کسی ملک میں کسی گاؤں علاقے میں پکڑا جائے، کوئی مجرم کسی علاقے میں پکڑا جائے، اسے پکڑتے ہیں، اس کا سر گنجا کرتے ہیں، وہاں نیچے دیوار کے ساتھ رکھ دے، وہ پرلی طرف، بعد میں پھر اس کو رکھ۔ جب کوئی مجرم پکڑا جائے، کوئی چور پکڑا جائے، کوئی ایسا بندہ کسی علاقے میں گاؤں میں پکڑا جائے اور گاؤں والے، علاقے والے، محلے والے اس کی ٹنڈ کرتے ہیں، پھر اس کا منہ کالا کرتے ہیں۔ پہلے رواج ہوتا تھا گدھے پہ بٹھا کے گھماتے ہیں تاکہ اسے سبق ہو جائے چوری کیسے کی جاتی ہے۔ ارے دنیا کا چور ہو، اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پہ بٹھا کے گاؤں گاؤں پھرایا جاتا ہے، اسے گاؤں گاؤں کریا کریا پھرایا جاتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اور دوسروں کو بھی سبق ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ ارے دنیا کا چور ہو، اس کی سزا تو یہ ہے جو نماز کا چور ہوگا، جو نماز کی چوری کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا سب سے پہلے اس کے چہرے کو کالا کیا جائے گا، اور اس کے چہرے کو جب کالا کیا جائے گا دور سے پتہ چلے گا یہ وہ بدبخت ہے جو بے نمازی تھا، یہ وہ گنہگار ہے جو بے نمازی تھا۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کا چہرہ سیاہ کیا جائے گا، اور فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم کہا جاتا ہے، فرمایا اس وادی کے اندر سانپ ہوں گے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے، ایک اونٹ جتنا بڑا سانپ ہوگا، یعنی اتنا موٹا سانپ ہوگا۔ فرمایا وہ لمبا کتنا ہوگا؟ فرمایا 3 مہینے کی مسافت، فرمایا 1 مہینے کی لمبائی جتنا، یعنی 1 مہینہ بندہ چلتا رہے، اس کے ساتھ چلتا رہے، پھر بھی اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی، اونٹ جتنا موٹا ہوگا۔ فرمایا میرا رب العالمین اس سانپ سے کہے گا ایک نہیں ہوگا، ہزاروں ہوں گے، پوری وادی ہوگی، اللہ ایک کی ڈیوٹی لگائے گا، ذرا اس کو ڈسو۔ عرض کرے گا مولا کیوں؟ یہ تو تیرا شاہکار ہے، اسے تو نے اتنے پیار سے بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا، مگر اس حضرت انسان کو تو نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے محبت سے بنایا، قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ یا اللہ میرا زہر بہت سخت ہے، یہ تو تیرا پیارا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ پیارا تھا، جب سے نافرمان ہو گیا پیار ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اس بے نمازی کو ڈسو، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نمازیں چھوڑ دیتا تھا، یہ نمازیں ضائع کر دیتا تھا۔ اب فرمایا آقا علیہ السلام نے وہ بے نمازی کو جب ایک زہر کا ٹیکا لگائے گا، ٹیکا میں کہہ رہا ہوں مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ڈسے گا، وہ ڈسے گا، جب وہ ڈسے گا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا زہر اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور 70 سال تک اسی کے اندر وہ بیماری میں تڑپتا رہے گا، اس زہر کی تکلیف میں تڑپتا رہے گا، اور آخر کیا ہوگا؟ اس کا جسم گل جائے گا، گل
جل جائے گا، پھر جسم سے گرنا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا اسی طرح اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ کون ہے؟ کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں تاکہ یاد ہو جائے، عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو نہیں بول رہے، اللہ جانے کیوں نہیں بول رہے۔ بولنا چاہیے، بولیں گے تو گواہی ہو جائے گی۔ مولا میں نے بھی یہ سنا تھا جہنم میں عذاب ہے، مگر پھر بھی میں تیرے در سے دور رہا، تجھ سے وفا نہ کر سکا۔ تو نے تو مجھے رات کو لنگر کھلا کے سلایا، صبح بھی اٹھا تو نے پھر بھی مجھے لنگر دیا۔ میں ہی نافرمان تھا، میں ہی بدبخت تھا جو تجھ سے رشتہ توڑ بیٹھا، منہ تیری طرف سے موڑ بیٹھا۔ میرے دوستو، بے نمازی کو یہ سزا ہوگی۔ اب تھوڑا اور آگے چلیے، حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے نماز کا وقت ہو جائے اور میں نماز کے لیے کسی کو امام بنا دوں اور اسے کہوں کہ تو نماز کی امامت کروا۔ فرمایا میں لڑکوں کو لے کے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ان کے گھروں میں جا کے لکڑیاں ڈالوں اور آگ لگا کے انہیں اپنے گھروں میں جلا دوں، انہیں اپنے گھروں میں جلا دوں، اس لیے کہ اللہ کا گھر موجود ہے مگر وہ گھروں میں سوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا اس لیے میں ان کے گھروں کو نہیں جلاتا، انہیں آگ نہیں لگاتا، ان کے گھروں میں چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عورتوں کی وجہ سے میں ان کے گھروں کو نہیں جلا رہا، معصوم بچوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو آگ نہیں لگا رہا۔ دوستو یہاں سے اندازہ کر لیجئے آقا علیہ السلام کون ذات ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں جو نماز کے لیے نہ آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا، آقا کتنے کریم ہیں، کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ جب مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں آپ نے کیا دیکھا؟ ایک کتی ہے اور اس کے بچے ہیں، کتیا کے بچے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کتی گھبرا رہی ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اب کتی گھبرا رہی ہے، اتنا بڑا لشکر کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کو پاؤں میں روند کے گزر جائے اور مجھے بچوں کی جدائی گوارا کرنی پڑے، برداشت کرنی پڑے، یہ صدمہ سہنا پڑے۔ مگر اسے خبر نہیں تھی یہ لشکر اس کا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب کتی کو دیکھا وہ سہمی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک غلام کو، فرمایا جب تک میرا سارا لشکر گزر نہ جائے اس کتی کے پاس کھڑا ہو کے تو نے پہرا دینا ہے تاکہ اس کتی کے دل میں جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے۔
وہ جو رحمت للعالمین ہے، جو کتوں کا بھی خیال کرتے ہیں، کتے کے بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کتے کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ ارے غور کرو، وہ انسان کے بچوں پہ کتنے رحیم ہوں گے۔ انسان کے بچوں کو بھی چاہیے یہ انسان کے بچے بن کے نمازی بن جائیں۔ انسان کے بچوں کو چاہیے نمازی بن کے ثبوت دیں کہ آقا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم 5 وقت پڑھ کے یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کے امتی ہیں، یہ بھی بتائیں گے ہم بابا آدم کی اولاد ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایک بستی میں سے آپ کا گزر ہوا۔ اب اس سے بڑی اور توجہ سے سن لیجئے گا۔ آپ کا ایک بستی سے جب گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہاں لوگ بڑا سبزہ ہی سبزہ، مٹی زمینیں بڑی زرخیز ہیں، پیداوار ہو رہی ہے، لہلہاتے کھیت ہیں، پانی بڑا میٹھا ہے، ہر کوئی خوشحال گھوم رہا ہے، مرد خوش، عورتیں خوش، بچے خوش، ہر کوئی بندہ خوشحال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ وہاں آپ نے کچھ وقت آرام کیا، ٹھہرے، پھر تشریف لے گئے۔ مختصر پھر یہ ایک وقت ایسا آیا، کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ حسن ختم ہو گئے، وہ پیار محبتیں ختم ہو گئی، ویرانی ہی ویرانی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا، اب توجہ سے سن لیجئے گا، غور سے سن لیجئے گا اور پھر سمجھیے گا آج ہم پریشان ہیں کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، اس میں وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے وہاں کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے، پہلے ہم گزرے تھے یہاں بڑی رونقیں تھی، خوشحالی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون، سکھ کا سانس تھا، آج کیا ہے، ہر چہرے پہ ویرانی، ہر گھر میں ویرانی، اور ہر محلے علاقے میں ویرانی، ہر کھیت میں ویرانی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ بولے، اب غور سے جملوں کو نوٹ کرو، لوگ بولے، بول کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے عیسیٰ نبی، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس نے ہمارے اس تالاب سے، اس نہر سے، اس بے نمازی نے پانی پیا تھا، اس کی نحوست اتنی پڑی، ہمارے کھیت بھی جل گئے، محبتیں بھی مٹ گئیں، پیار بھی ختم ہو گئے، اور اللہ سے جو رشتے کے اظہار تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ بے نمازی کی نحوست اتنی ہے، اب ہم روتے ہیں، کام دھندا نہیں ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، غور کر تو نے کبھی اس سے بھی بنائی ہے؟ ہم پریشان ہیں، اپنے رب سے رشتہ توڑ کے پریشان ہیں۔ غور کرو، کبھی نوکر مالک سے رشتہ توڑ کے خوش بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست خوش نہیں ہو سکتا۔ مختصر پیارے آقا علیہ السلام آپ کی ایک امتیہ، ہم سارے آپ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، نیک گنہگار سب آپ کے امتی،
اب میری مائیں بہنیں بھی اس کو توجہ سے سنیں، میرے نوجوان میرے بھائی بھی سنیں، اور گھروں میں جا کے یہ لازمی سنانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ ایک نوجوان بچی فوت ہو گئی، جب فوت ہو گئی اب اسے نہلایا، غسل کفن دیا گئے، تیاری ہو گئی، جنازہ اٹھا لیا، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبرستان میں لے گئے۔ اب جب قبرستان میں پہنچ گئے، قبر کھودی، اسے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اب جب لوگ واپس ہوئے تو اس کا ایک بھائی تھا، اب اس نے جب دیکھا تو اس کے پاس پیسوں والی تھیلی تھی، وہ دفناتے ہوئے بیچ میں گر گئی، جس میں کافی رقم تھی، مال تھا، پیسہ تھا، وہ بیچ میں گر گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ ابھی موجود ہیں، تازہ تازہ قبر ہے، ان کو لوگوں کو جانے دو، جب یہ چلے جائیں گے ہم قبر کو تھوڑا سا کھولیں گے اور اپنی وہ گتھلی کو اٹھا لیں گے، اپنے پیسوں والے پرس کو اٹھا لیں گے۔ اب لوگ چلے گئے، جب لوگ چلے گئے وہ اکیلا رہ گیا۔ اب اس نے ایک طرف سے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، جیسے قبر کا تھوڑا سا حصہ کھودا تھا، اچانک جو نظر پڑی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ دوستوں غور کرو، توجہ کرو، اب تو ہمارے دل بھی اتنے سخت ہو گئے، آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے، دلوں میں خوف جو تھا ختم ہو گیا، آنکھوں کا حیا ختم، آنکھوں کی وفا ختم، آنکھوں کا پیار ختم، آنکھوں کا درد بھی ختم، اس دل کا درد بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک بہن کی قبر ہے، جب کھولا تو اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اب گھبرایا، ڈر گیا، میری بہن، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری بہن کی قبر میں عذاب۔ اب روتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، چیختے ہوئے جو دوڑتا سہما ہوا، گھبرایا ہوا ماں کے پاس جب پہنچا، اب ماں نے دیکھا بیٹا پریشان ہے، کیونکہ ماں تو پہلے پریشان، جس کی بیٹی جدا ہو جائے اس ماں کے آنسو خشک نہیں ہوتے، اس ماں کے آنسو سوکھتے نہیں ہیں۔ اب ماں پہلے رو رہی تھی، اب جوان بیٹا جب کانپتے کانپتے آیا، گھبرایا ہوا، ڈرتا ہوا، آنکھوں میں آنسو سجائے ہوئے اپنی ماں کے سامنے آیا۔ اب ماں کے سامنے جب آیا، ماں نے دیکھا تو سینے سے لگایا، پہلے رو رہی تھی، اب آگ پہ اور آگ لگ گئی، زخم پہ اور زخم لگ گیا، درد کچھ اور بڑھ گیا، مانی ہزار منتیں رد نہ ہوئی بلائے دل، درد کچھ اور بڑھ گیا، ہم نے جو کی کہ ہائے دل، ماں کا درد اور بڑھ گیا۔ اب ماں روتے روتے پوچھتی ہے، بول میرے بچے کیا ہوا، تجھے کس نے ستایا، تجھے کس نے رلایا؟ اب روتے روتے کہنے لگا، اماں ایک بات بتا، اماں ایک بات بتا۔ روتے روتے ماں کہتی ہے، بول بیٹے، پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ اب روتے ہوئے بیٹے نے فریاد کی، اماں صرف اتنا بتا دے، میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی جس وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ میں نے قبر کو کھولا تو آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ اماں بول میری بہن، تیری بیٹی کیا گناہ کرتی تھی؟ اماں روتے روتے بتانے لگی، بیٹا سنو، کوئی اور گناہ نہیں تھا، یہ جو گناہ کرتی تھی بہت بڑا گناہ تھا۔ اماں بول کیا تھا؟ ماں نے کہا، بیٹا تیری بہن
نماز وقت گزار کے پڑھتی تھی، نماز کو ضائع کر دیتی تھی، وقت گزر جاتا تھا، میں کہتی رہتی تھی بیٹی نماز پڑھ لو، میری بیٹی نماز پڑھ لو، وقت گزر رہا ہے۔ یہ وقت گزار کے نماز کو پڑھ لیتی تھی، مگر لیٹ کر کے دیر سے پڑھتی تھی۔ میرے مسلمان بہنوں بھائیوں ذرا توجہ کرو، جو لیٹ کر کے نماز کا وقت گزار کے پڑھے اسے تو قبر میں عذاب ہے، جو سرے سے نہ پڑھے اس کا تو خانہ ہی خراب ہے۔ اب خود سوچ لو، غور و فکر کر لو، قبر میں جانا ہے، آخر وہی ٹھکانا ہے، اور وہاں پہ آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ سوچا کبھی ہم نے کون سا منہ دکھانا ہے؟ ابھی وقت ہے، توجہ سے، ابھی وقت ہے، ہم تیاری کر لیں، بعد میں وقت، میرے دوستو بعد میں وقت، ابھی پتہ نہیں، ابھی گفتگو تو آگے اور تھی مگر چلے اس کو عید کے بعد آگے اگلے جمعے کو کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ جب یہ سانس بند ہو گئے تو پھر توبہ کہاں سے کریں گے؟ بچے کو امید ہے جوان ہونا ہے، مگر اس کی مرضی کیا ہے وہ جانتا ہے۔ جوان کو امید ہے میں نے بوڑھا ہونا ہے، اس کی مرضی کیا ہے وہ کب لے جائے۔ ہمیں کسی کو خبر نہیں ہے کب موت آ جائے۔ میرے دوستو یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ فرمایا کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن ہر گھڑی میں اللہ 60 لاکھ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان میں جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں 60 ہزار 60 لاکھ اللہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ تو دوستو آج جمعۃ الوداع ہے، اپنے رب کو رو کے منا لے، اپنی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور اس امتحان سے نکل کے ہم قبر میں پیپروں کے لیے پہنچ جائیں، اور یہاں تیاری نہیں کریں گے تو قبر میں پیپر کیا دیں گے؟ جب پیپر نہیں دیں گے تو فیل ہو جائیں گے تو پھر سزا ملے گی۔ اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا